احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ عزیز دوستو، آج کل جو حالات ہیں ان حالات کے حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے دو باتیں ذکر کروں۔ سب سے پہلی بات جو سب سے زیادہ اہم ہے اور وہ بات یہ ہے کہ جو بھی حالت ہو اس وقت رجوع اللہ ہونا چاہیے، چاہے خارجی مصیبت ہو یا داخلی مصیبت ہو، تو ان تمام حالات میں رب کریم کے طرف متوجہ ہونا لازمی اور ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ذات کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور رب کریم کے بھی ارشاد ہے کہ جب کسی قوم میں رجوع اللہ موجود ہو، استغفار موجود ہو، توبہ موجود ہو، تو اللہ کے بھی انہیں عام عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ رب کریم کے ارشاد ہے ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، کہ جب تک اے میرے محبوب آپ ان لوگوں میں موجود ہوں گے تو اللہ انہیں عذاب نہیں دیتا، اور جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ تو جب تک قوم میں اجتماعی طور پر استغفار کی صورت موجود نہ ہو تو آئے روز مختلف عذاب و مصیبتیں اس امت کے طرف متوجہ ہو، اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو ادعیہ قرآن و سنت میں ذکر ہے انہی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ان ادعیہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی عادت شریعت کے طرف سے منقول نہیں ہے، جتنا بھی ہو سکے اس کا ورد کرنا چاہیے، اور اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، یا اللہ ہمیں ہدایت دے ان لوگوں میں شامل کر کے جن کو تو نے ہدایت دی ہے، وعافنی فیمن عافیت، ہمیں عافیت عطا فرما ان لوگوں میں شامل کر کے جن کو آپ نے عافیت دی ہے، وتولنا فیمن تولیت، اے اللہ ہمارے ساتھ دوستی فرما جن کو تو نے دوست بنایا ہے، وقنا شر ما قضیت، یا اللہ اس شر سے ہمیں محفوظ فرما جس کا آپ نے فیصلہ فرمایا ہے، انک تقضی ولا یقضی علیک، کیونکہ آپ ہی فیصلہ فرماتے، آپ کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، ولا یذل من والیت، جس کو تو نے دوست رکھا وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، ولا یعز من عادیت، جس کو تو نے دشمن رکھا وہ کبھی عزت مند نہیں بن سکتا۔ تبارک ربنا وتعالی، اے ہمارے رب آپ ہی برکت والا ہے، آپ ہی بلند ذات ہے۔ ان ادعیہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ اسی طرح اس دعا کے بھی اہتمام کرنا چاہیے، اللہم ان الکرونا جند من جنودک تصیب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء، اے اللہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ آپ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، تصیب به من تشاء، آپ اس کے ذریعے سے مصیبت پہنچاتے ہیں جس کے بارے میں آپ ارادہ فرماتے ہیں، وتصرفه عن من تشاء، اور جس کے لیے آپ چاہتے ہیں تو انہیں اس سے پیر دیتے ہیں۔ اللہم اصرفه عن اہلنا وعن اخواننا وعن بیوتنا وابعده عن بلادنا وعن جميع بلاد المسلمین، اے اللہ اس مصیبت کو ہم سے دور فرما، ہمارے اہل و عیال سے دور فرما، ہمارے شہر سے دور فرما، بلکہ وعن جمیع بلاد المسلمین، مسلمانوں کے جتنے ممالک ہیں ان سب سے اے اللہ اس وبا کو دور فرما اللہ۔ اور دوسری بات، حکومت کے جو جائز تدابیر ہے اس کو بھی اختیار کرنا چاہیے، اس کو بھی اپنانا چاہیے۔ حکومت کی ہر وہ بات جو شرعی اصول کے متضاد نہ ہو اور اس میں کچھ مصلحتیں ہو تو اس کو ماننا لازمی ہے۔ مثال کے طور پر ان کا حکم ہے کہ زیر بھیڑ نہ لگاؤ،
اسی طرح مسجدوں میں نماز بجماعت پڑھو لیکن سنن گھر میں پڑھو، اسی طرح مصافحہ سے احتراز کرو، تو جائز امور ہے، اس میں حکومت وقت کی بات مان۔ اللہ تعالی ہمیں رجوع اللہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس مصیبت کو امتی مسلمہ سے دور فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ